ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي لا يصح عند أصحابنا بحال إسناد عروة عليه عن عائشة وأيضا إسناد إبراهيم التيمي عنها. وقال أبو داود هذا مرسل وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہت کسی بیوی کا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر یوں ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، وضو کا اعادہ نہیں فرماتے تھے۔ یہ روایت صراحت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ مس مرأہ عورت کو چھونا ناقض وضو نہیں ہے، اور یہی حنفیہ کا مسلک ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کو چھونا، اس سے بوس و کنار کرنا، یہ وضو کے لیے ناقض ہے، اس کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اب یہ روایت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے خلاف ہے، اور اس لیے اس پر یہ تبصرہ نقل فرما رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ اس پر نقل فرما رہے ہیں، اور تبصرے کا ماحصل یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، اور مرسل روایت قابل احتجاج نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم آپ کو مقدمے مشکات کے اندر یہ بات، مقدمہ پڑھا نہیں پڑھا رقبہ کے اندر، مقدمے کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ مرسل روایات بھی قابل استدلال ہوتی ہے اگر اس کے راوی ثقہ ہو اور ان پہ تدلیس کا شبہ نہ ہوتا ہو۔ اس لیے ارسال کے احتمال کی بنیاد پر اس روایت کو ترک کرنا درست و صحیح نہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یصح عند اصحابنا، یہ روایت ہمارے نزدیک سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، اس لیے کہ عروہ کی اسناد حضرت عائشہ سے صحیح نہیں ہے، اور ایسے ہی ابراہیم کی اسناد وہ عروہ سے صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ ان حضرات کا سوا ثابت ہے، لہذا ان کی روایت کو مرسل قرار دینا بھی درست ہے۔ ابو داود کا تبصرہ نقل کرتے ہیں، اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت ہمارے نزدیک مرسل ہے، اس لیے کہ ابراہیم تیمی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے براہ راست کوئی حدیث نہیں سنی ہے۔ عن ابن عباس رضي الله عنه قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. رواه أبو داود وابن ماجه. آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے، کسی بھی چیز کے کھانے اور پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ اس روایت کا مفاد ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے گوشت نوشت کیا، تناول فرمایا، پھر ٹانٹ سے اپنے ہاتھ کو صاف فرما لیا جو آپ کے نیچے بچھا ہوا تھا، پھر آپ اٹھے اور آپ نے اٹھ کر نماز پڑھ لی۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ وعن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قربت الى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فاكل منه ثم قام للصلاة ولم يتوضا. رواه احمد. یہ فرماتی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے حضور کی خدمت میں بھنی ہوئی بکرے کی چاپ پیش کی، آپ نے اس کو تناول فرما لیا، پھر آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے اور آپ نے وضو کا اعادہ نہیں فرمایا۔ رواہ احمد۔ الفصل الثالث عن ابي رافع رحمه الله قال اشهد لقد كنت اشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضا. رواه مسلم. ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا گوشت بھون رہا تھا، آپ نے اس کو کھایا، پھر آپ نے نماز پڑھی ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ پڑھیے۔ وعنه قال اهديت له شاة
فجعلها في القدر فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا أبا رافع؟ فقال شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر قال ناولني الذراع يا أبا رافع فناولته الذراع. دیکھو بڑوں کی باتیں سمجھ میں آئے تب بھی قبول کرو، سمجھ میں نہ آئے تب بھی قبول کرو، اس میں فائدہ ہے۔ ایک جگہ سے بکری آ گئی ہدیے میں، ابو رافع اس کو بھون بھون کر کے دینے لگے، پکا دیا ہنڈیا میں اس کا قورمہ۔ حضرت نے فرمایا بھائی وہ لاؤ کلائی کا گوشت، انہوں نے نکال کر کے دے دیا، کہا اور لاؤ، نکال کے دے دی دوسری کلائی بھی، دو ہی کلائی دے دی، اگلے پاؤں دو ہی تو ہے، ہاتھ بھی تو ہے۔ حضرت نے فرمایا اور لاؤ بھی، کہنے لگے حضرت دو ہی کلائی تو ہوتی ہے، تیسری کہاں سے لاؤں؟ حضرت نے فرمایا تم اگر یہ نہ کہتے اور ہنڈیا میں ہاتھ ڈال دیتے نکالنے کے لیے تو جب تک میں کہتا رہتا اور تم عمل کرتے رہتے اس میں سے برابر یہ گوشت نکلتا رہتا، کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہ حضور کا معجزہ ہوتا۔ ابو رافع فرماتے ہیں کہ ہمیں ہدیے میں ایک بکری پیش کی گئی ہے تو اس کو ہانڈی میں پکا لیا۔ پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے تو فرمایا ابو رافع کیا ہے ہدیہ میں؟ تو انہوں نے کہا شاۃ اہدیت لنا، حضرت بکری کا گوشت ہے جو ہمیں ہدیے میں پیش کیا گیا ہے۔ فطبختها فی القدر، اور میں نے اس کو ہانڈی میں پکا لیا ہے۔ قال ناولنی الذراع، تو حضرت نے فرمایا دست کا گوشت مجھے پیش کرو۔ فناولته الذراع، میں نے حضرت کو دست کا گوشت پیش کر دیا۔ پھر فرمایا ناولنی الذراع الاخر، ایک اور دست پیش کرو۔ فناولته، میں نے دوسری دست بھی پیش کر دی۔ ثم قال ناولنی الذراع الاخر، ایک دست اور پیش کرو۔ تو میں نے کہا حضور بکری کے دو ہی دست ہوتی ہیں، دونوں دے دی، تیسری کہاں سے لاؤں؟ تو ان سے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما انک لو سکتا، سنو اگر تم میری بات پر خاموش رہتے، لناولتنی ذراعا فذراعا، تو یکی بات دیگرے تم مجھے دست پیش کرتے رہتے۔ ثم دعا بماء، پھر حضرت نے پانی مانگا، فتمضمض، کلی فرمائی، وغسل اطراف اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کے پوروں کو دھو لیا۔ ثم قام، پھر حضرت کھڑے ہوئے، فصلی، نماز پڑھی۔ ثم عاد الیہم، پھر لوٹ کر انہی لوگوں کے پاس آئے۔ فوجد عندہم لحما باردا، اور ان کے پاس بچا ہوا گوشت پایا۔ فاکلا، وہ گوشت آپ نے پھر تناول فرمایا۔ ثم دخل المسجد، پھر دوبارہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ فصلی، اور نماز پڑھی۔ ولم یمس ماء، اور آپ نے پانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ رواہ احمد و رواہ الدارمی عن ابی حمید الا انه لم يذكر ثم دعا بماء الى آخره۔ وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت انا وابي وابو طلحه رضي الله فاكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقال لما تتوضا فقلت لهذا الطعام الذي اكلناه۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابی اور حضرت ابو طلحہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ فاکلنا لحما وخبزا، تو ہم نے گوشت روٹی کھائی۔ ثم دعوت بوضوء، پھر میں نے وضو کے لیے پانی مانگا۔ فقالا، تو ان دونوں بزرگوں نے کہا لما تتوضؤ، بھائی وضو کیوں کر رہے ہو؟ کھانا ہی تو کھایا ہے، کھانا کھانے سے وضو تھوڑا پھوٹتا، تو وضو کیوں کر رہے؟ تو میں نے کہا اس کھانے کی وجہ سے جو ہم نے کھایا ہے۔ تو ان دونوں نے کہا لا اتتوضؤ من الطیبات، کیا پاکیزہ چیزیں کھا کر بھی تم وضو کرو گے؟ لم یتوضأ منہ من هو خیر منک، کھانا کھا کر اس ذات نے وضو نہیں کیا جو تم سے بہت بہتر ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کر وضو نہیں فرماتے تھے۔ کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کھانا کھا لینا چاہے کسی طرح کا بھی کھانا ہو
وہ نواقض وضو کے اندر داخل نہیں ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ومن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء رواه مالك والشافعي. عورت کو چھونا اور بوسہ لینا یہ نواقض وضو میں ہے یا نہیں ہے؟ ابھی آپ کو بتا دیا ہم نے کہ حنفیہ کے نزدیک یہ چیز نواقض وضو میں نہیں ہے اور شوافی کے نزدیک یہ چیز بھی نواقض وضو میں سے ہے. اور یہ اختلاف دراصل ایک دوسرے اختلاف کا نتیجہ ہے. اور آنے پاک میں جو ہے نا او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اس آیت کریمہ کے اندر صرف نواقض وضو کا بیان ہے یا نواقض وضو اور نواقض غسل دونوں کا بیان ہے؟ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ اس پوری آیت کریمہ میں صرف نواقض وضو کا تذکرہ ہے، نواقض غسل کا تذکرہ نہیں ہے. اب یہاں دو چیزیں آ گئی، پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہو کر کے آنا، او لامستم النساء یا عورت کو چھونا. تو جب اس کے اندر صرف نواقض وضو کا بیان ہے تو لامستم النساء سے معلوم ہو گیا کہ عورت کو چھونا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے. ہمارے نزدیک اس آیت مقدسہ کے اندر نواقض وضو اور نواقض غسل دونوں کا بیان ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ پیچھے موجبات وضو اور موجبات غسل دونوں کا بیان ہے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، پڑھو پوری آیت. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. پڑھو آگے یاد نہیں. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، یہ وضو کا بیان ہو گیا. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر طہارت کے اندر مبالغہ خوب پاکی حاصل کیا کرو، یعنی غسل کیا کرو. تو ما قبل کے اندر وضو اور غسل دونوں کا بیان ہے. اب جب نواقض کا بیان آئے گا تو ایک کے لیے آئے گا، دونوں کے لیے آئے گا؟ دونوں کے لیے آئے گا. جب ما قبل میں آیت کے گزشتہ ٹکڑے کے اندر وضو کا بھی بیان ہے اور غسل کا بھی بیان ہے، تو اب جب نواقض کا بیان شروع ہوگا تو دونوں کے نواقض کا بیان شروع ہوگا نا، نواقض وضو کا بھی اور نواقض غسل کا بھی. تو اس آیت کریمہ کے اندر نواقض وضو کا بھی بیان ہے اور نواقض غسل کا بھی بیان ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو او جاء احد منکم من الغائط کے اندر نواقض وضو کا بیان کہ پیشاب اور پاخانہ یہ وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں. او لامستم النساء، یا پھر تم عورت کے ساتھ ملامست کر لو. ٹھیک ہے؟ تو یہ نواقض غسل کا بیان. وجہ اس کی یہ ہے کہ لمس اور ملامسہ دونوں کے اندر فرق ہے. لمس وہ فعل ہے جو من جانب واحد، کسی ایک آدمی نے چھو دیا، لمس کیا. اور باب مفعلہ کے خواص میں آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں علم صرف کے اندر کہ باب مفعلہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں فعل من الجانبین ہوتا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے. تو او لامستم النساء کا مطلب کہ تم عورت کو اس طرح پکڑو کہ دونوں کا پکڑنا متحقق ہو، اور یہ دونوں کا پکڑنا صرف جماع کے وقت ہوتا ہے. جب مرد اور عورت جماع کرتے ہیں مل کرتے ہیں تو صحبت کے وقت جب انزال ہوتا ہے تو اس وقت میں دونوں ایک دوسرے کو چمٹتے ہیں، کولی کرتے ہیں شدت کے ساتھ. یہ ہے ملامسہ. تو ملامسہ کا تحقق جماع کے وقت ہوتا ہے، کسی اور وقت میں
نہیں ہوتا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ یہاں لمس کے معنی میں ملامسہ نہیں ہے، بلکہ ملامست یہاں جمع کے معنی ہے، اور لامستم کے معنی کیا ہے کہ تم عورتوں سے جمع کر لو تو غسل واجب ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال شوافی فرماتے ہیں کہ یہ چیز نواقض وضو ہی میں سے ہے، اور عورت کا تو چھو لینا یہ ناقض وضو ہے، تو اسی کے بارے میں عبداللہ ابن عمر کا قول لائے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر یوں فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کا اپنی بیوی کا بوسہ لے لینا، وجسہا اور اس کے بدن کو چھو لینا ہاتھ سے، یہ بھی ملامسہ کے قبیل سے ہے، یعنی او لامستم النساء کا مصداق ہے، وضو ہونے والی ہوگی چیز۔ ومن قبل امرأتہ، لہذا جس شخص نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا، وجسہا بیدہ اور اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا چھو لیا، فعلیہ الوضو تو اس پر وضو لازم ہے۔ اب دیکھو حنفیہ اپنے مسلک کی بنیاد رکھ رہے ہیں مرفوع روایت پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے اور وضو نہیں فرماتے تھے، تو یہ حضور کی حدیث مرفوع فعلی ہے، اور شوافی جو روایت لا رہے ہیں وہ روایت موقوف ہے، اور ظاہر بات ہے کہ موقوف روایات کے مقابلے میں مرفوع روایت کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ وعن ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قبلۃ الرجل امرأتہ الوضو، عورت کا بوسہ لینے کی وجہ سے وضو لازم ہو جاتا ہے، رواہ مالک۔ وعن ابن عمر، دیکھو یہ روایت بھی موقوف ہے، پہلی بھی موقوف اور یہ بھی موقوف، تیسری لائن وہ بھی موقوف۔ اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان القبلۃ من اللمس، بوسہ لینا بھی ملامسہ کے اندر شامل ہے، وتوضؤ منہا، لہذا بوسہ لینے کے بعد وضو کیا کرو۔ شریف بات آ رہی، ان تمام تینوں صحابہ اور بزرگوں کا جو فتویٰ ہے یہ دراصل احتیاط کے پیش نظر ہے، اس میں جو ہے حکم شرعی نہیں بلکہ احتیاط کا پہلو بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ذرا بھی وہ عورت سے ٹچ ہو جائیں، اس طرح کا خیال ذہن میں پیدا کر لیں تو ان کو مزید نکل آتی ہے، اور مزید نکلنے سے ہو جاتا ہے۔ تو ان حضرات نے جو فتویٰ دیا اسی احتیاط کے پیش نظر ہے کہ بھئی کوئی آدمی بوسہ لے لے اور ظاہر بات ہے کہ اس میں شہوت پیدا ہوگی، اس میں ہو سکتا ہے کہ مزید نکل آئے، اس کو پتہ بھی نہ چلے کبھی کبھی، تو احتیاط پر مبنی ہے ان تینوں اکابر صحابہ کا فتویٰ کہ بھئی احتیاطاً کیا کر لو، وضو کر لو، یہ ہے احتیاط تقویٰ، اور فتویٰ وہی ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے بوسہ لینے کے بعد وضو نہیں فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ میں نے اس لیے تصور کیے تھے کہ کوئی یوں کہہ سکتا تھا نا کہ جب پیغمبر علیہ السلام کا عمل یہ تھا تو ان بزرگوں نے اس عمل کے خلاف یہ فتویٰ کیوں دیا؟ یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ یہ فتویٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف نہیں، حضرت کا عمل وجوب وضو اور عدم وضو کے سلسلے میں، وجوب اور عدم وجوب کے بارے میں ہے کہ بوسہ لینے سے یا عورت کو چھونے سے وضو واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ فیصلہ ہوا پیغمبر علیہ السلام کے اس عمل مبارک سے کہ آپ نے بوسہ لے کر وضو کا اعادہ نہیں فرمایا، مسئلہ ثابت ہو گیا کہ یہ عمل جو ہے موجب وضو نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو فتویٰ اپنی جگہ پر ثابت ہو گیا فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب فتوے کے علاوہ انسان کی اپنی زندگی کے اندر احتیاط کے پہلو کو پسند کیا گیا ہے۔ یہ تینوں اکابر کا فتویٰ یہ احتیاط کا بیان ہے کہ فتویٰ وہی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ وضو
کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ تو اگر ان حضرات کے مسلک میں عدم وجوب کو ثابت کرنا ہوتا تو ٹکراؤ ہوتا، وجوب کو ثابت نہیں فرما رہے، وہ تو جب عدم وجوب ثابت ہو گیا فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اب کون واجب کر سکتا ہے کسی کو بھی واجب کرنے کا حق حاصل؟ تو ان کے یہ ارشادات گرامی تینوں صحابہ کے لیے یہ ایجاب وضو کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس لیے ہے؟ احتیاط اختیار کرنے کے لیے۔ کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وضو کر لو، کیونکہ کبھی کبھی مزی نکل آتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ تو یہ سمجھے کہ میرا وضو ہے اور حقیقت میں خروج مزی کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ چکا ہو تو نماز اس کی بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ احتیاطاً وضو۔ ان بزرگوں کے اقوال کا تعلق احتیاط سے ہے، اور فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے اس کی بنیاد فتویٰ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل رواه الدارقطني. وقال عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان. عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ یوں فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بہنے والے خون سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ بدن کے کسی حصے سے خون کا نکلنا یہ ہمارے نزدیک ناقض وضو ہے۔ بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ روایت ہمارے مسلک کی دلیل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر بہنے والے خون کی وجہ سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ رواہ الدارقطنی۔ ان دونوں روایتوں میں یعنی یہ روایت بھی اور اس کی پچھلی روایت میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ بوسہ لینے کی صورت میں وضو کر لینا چاہیے۔ یہ دونوں روایتیں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن دارقطنی کے اندر دو جلدوں کے اندر یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، مشہور کتاب ہے، اس میں یہ روایت آئی ہے۔ ان دونوں روایتوں کو اپنی سنن میں نقل کرنے کے بعد حضرت امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبصرہ فرمایا۔ وقال اور دارقطنی فرماتے ہیں عمر بن عبد العزیز لم یسمع من تمیم الداری۔ کہتے سند کے اندر انقطاع ہے، اس لیے کہ اب عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تمیم داری سے سماع ثابت نہیں ہے۔ ولا رآہ، نہ سماع ہے اور نہ رویت ہے۔ وہ یزید بن خالد و یزید بن محمد۔ عمر ابن عبد العزیز کے نیچے جو راوی ہیں ان راویوں میں دو راوی ہیں، ایک ہے یزید ابن خالد اور ایک ہے یزید ابن محمد، اور یہ دونوں کے دونوں راوی مجہول ہیں، اور مجہول راویوں کی روایت معتبر نہیں ہوتی ہے۔ یہ تبصرہ ان کا۔ اور یزید ابن خالد اور یزید ابن محمد یہ دونوں کے دونوں مجہول راوی ہیں۔ باب آداب الخلاء. الفصل الاول عن ابي ايوب الانصاري. خلا کے لفظی معنی ہے تنہا ہونا، اکیلا ہونا، اور آدمی پیشاب اور پاخانے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو دوستوں کو لے جائے سلام تنہا ہی جائے گا۔ اس لیے خلا سے مراد تنہائی کی جگہ جو بیت الخلا، اور اس عمل کو بھی کیا کہتے تھے؟ خلا کہتے تھے۔ تو استنجے خانہ اور استنجے کے آداب دو چیزیں، استنجے کے آداب اور استنجا خانے میں جانے کے آداب وہ یہاں بیان کیے گئے۔ باب آداب الخلاء، استنجے اور استنجے خانے کے آداب کا بیان۔ الفصل الأول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمه الله هذا الحديث في الشهرعي
وأما في البنيان فلا بأس لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ارتقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنها لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا لقبلة مستقبل الشام مستقبل القبلة الشام مستقبل متفق علیہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم استنجا کرنے جایا کرو فلا تستقبلوا القبلۃ، تو چہرے کی طرف رخ بھی مت کیا کرو اور چہرے کی طرف پیٹھ بھی مت کیا کرو۔ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں کی ممانعت فرمائی ہے۔ ولیکن شرقوا او غربوا، بلکہ مشرق کی طرف رخ کیا کرو یا مغرب کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ شرقوا او غربوا یہ اہل مدینہ کے اعتبار سے فرمایا گیا، اس لیے کہ اہل مدینہ سے مکہ جانب جنوب کے اندر ہے، یہ مدینہ ہے اور ادھر مکہ ہے، تو اب ان کا رخ جو ہے جب یہ قبلے کا استقبال کریں گے تو کون سی سمت میں کرنا ہوگا؟ وہ جانب جنوب کے اندر، اور جب جانب جنوب کے اندر ان کا رخ ہوگا تو پشت کہاں ہوگی؟ جانب شمال کے اندر۔ اگر یہ جانب شمال کے اندر منہ کر کے بیٹھ جائیں تو ان کی پشت ہوگی جانب جنوب کے اندر، تو استقبال قبلہ ہو جائے گا۔ تو ان کا استنجا کرنے کے لیے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ شرقوا او غربوا، یا تو مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھو یا مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ہمارے یہاں صورتحال دوسری ہے، ہمارے یہاں قبلہ ہم سے جانب مغرب میں ہے، ہم مکے سے مشرق میں رہتے ہیں اور مکہ ہمارے یہاں سے مغرب میں ہے، اس لیے تو مغرب کی طرف اتر ہوتا۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ولیکن شملوا او جنبوا، کہ جب استنجا کرنے کے لیے بیٹھو تو شمال کی طرف رخ کیا کرو یا پھر جنوب کی طرف رخ کیا کرو۔ بات سمجھ شریف میں آگے یہ روایت کی تشریح ہوگی، ٹھیک؟ نہ قبلے کی طرف استقبال کیا کرو نہ قبلے کی طرف پیٹھ کیا کرو، بلکہ شمال کی طرف یا جنوب کی طرف، اور ہمارے لیے مشرق، بات مشرق یا مغرب کی طرف کیا کرو، ہمارے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ شمالو اور جنوب، شمال کی طرف کیا کرو یا پھر جنوب کی طرف کیا کرو۔ یہ مسئلہ ہمارے فقہا کے درمیان اختلافی ہے کہ استقبال اور استدبار دونوں ممنوع ہیں، آبادی اور جنگل دونوں جگہ ممنوع ہے، یا آبادی اور جنگل کا حکم علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ تمام تفصیلی باتیں انشاءاللہ کل بتائیں گے آپ کو گھنٹہ۔